تو دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 87، یہاں سے سبق سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پہ اس کے پیچھے رسولوں کو ہم نے بھیجا، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے ہی رسول پے در پہ بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سے پیغمبر آئے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع، حضرت شموئیل، حضرت شمعون، حضرت سلیمان، ایوب، ارمیہ، عزیر، حزقیل، یونس، زکریہ، یحییٰ، الیاس، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئے تھے۔ تو اسی وجہ سے قرآن نے تاکیداً فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو جو کتاب عطا کی تھی، اسی کتاب کی پیروی کرنے والے بہت زیادہ پیغمبر آئے، یعنی اسی کتاب کی دعوت دینے والے کافی پیغمبر آئے دنیا میں، جنہوں نے مطلب بنی اسرائیل کو تورات کے احکامات کی طرف بلایا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، لیکن بہت ٹائم کے بعد۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور دیے ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے معجزات۔ بینات سے مراد نبوت کی کھلی کھلی دلیلیں ہیں، یا پھر بینات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے مختصراً میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی آگے ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات آ رہی ہے، وہاں ایک ایک چیز کی وضاحت کرتی جاؤں گی۔ پیدائشی اندھے کو آپ تندرست فرماتے تھے، برس والی بیماری کو آپ شفا دیتے تھے، مردوں کو آپ زندہ کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر بینات سے مراد انجیل ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی ہے۔ مزید عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، قوت دی ہم نے اس کو پاک جبرائیل امین سے، روح پاک یعنی جبرائیل امین سے۔ روح سے مراد کیا ہے؟ روح القدس۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ تو فرماتے ہیں کہ روح القدس سے مراد یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور زیادہ تر تفاسیر میں یہی بات ہے، یعنی زیادہ تر علماء تفاسیر کا یہی خیال ہے کہ روح القدس سے مراد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یا پھر روح القدس سے مراد وہ روح مراد ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت نے پھونکی تھی۔ القدس اس کا معنی ہے طہارت، پاک۔ اس سے مراد یعنی اللہ کا امر ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے حفاظت کے لیے۔ تمام پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ باقی پیغمبروں کے پاس تو جب وہی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے تب ان کے پاس آتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے روح القدس یعنی روح القدس، روح کی تو چلے بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے، اور قدس پاک ان کو اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہیں، معاصی سے پاک ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی معصوم تھے، وہ بھی تمام، کبھی پیغمبر تو تمام ہی معصوم ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ ولادت کے وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ ولادت کے وقت ان کو شیطان نے مس نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بچہ ولادت کے وقت، یعنی جب جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ولادت کے وقت شیطان اس کو مس کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے، اور شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہ دونوں شیطان کے مس سے محفوظ رہے ہیں، یعنی ان کو شیطان نے مس نہیں کیا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو کیا جب بھی کبھی لایا تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم کہ ناپسند کیا تمہارے دلوں نے، یہ خطاب یہودیوں کو ہے کہ جب بھی کوئی رسول کوئی بھی حکم لے کر آیا اور اس حکم کو تمہارے دلوں نے پسند نہیں کیا، استکبرتم، تو تم لوگوں نے اس پیغمبر کے حکم سے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، تم ہی میں سے ایک جماعت نے ان پیغمبروں کو جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور تم ہی میں سے ایک جماعت نے پیغمبروں کو قتل کیا۔ تو یہ خطاب حضرت یعنی یہودیوں کو ہے، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے بارے میں رب کریم کا ارشاد ہے کہ موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے متواتر آنے پر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بیجا فرمائشیں کرنے لگے کہ جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر ان کے سامنے اللہ کا کوئی حکم بیان کرتا اور وہ حکم انہیں عمل کرنے میں دشواری ہوتی یا پھر ان کے جی کے موافق نہ ہوتا، تو استکبرتم، یہ لوگ اس پیغمبر کے ساتھ تکبر کرنے لگتے ہیں، یعنی ایمان لانے اور پیغمبر کے اتباع کرنے سے تکبر کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بنی اسرائیل میں ایک جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تکذیب کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت ان کی ایسی گزری ہے بنی اسرائیل کی کہ انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو قتل کیا، جیسے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا تھا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ساعت میں 70,000 پیغمبروں کو قتل کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے مختلف منصوبے بنائے، یعنی یہ کبھی بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے، انہیں بخوبی معلوم ہے کہ پہلے بھی تم نے یعنی انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، مگر اب بھی یعنی یہ خالی ہاتھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرتے تھے، اور کبھی آپ کے قتل کرنے کے مختلف آپس میں ارادے کرتے تھے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہو گئی تھی کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام کیا ہوا نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے، جادو نے اور تو آپ پر کچھ اثر نہیں کیا، لیکن ہاں اتنا پر اثر ضرور اس نے کیا کہ آپ سمجھتے تھے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوا ہوتا تھا،
اور بعض اوقات آپ نے وہ کام کیا ہوا ہوتا تھا تو آپ سمجھتے تھے کہ میں نے، یعنی آپ کو یاد نہیں رہتا تھا تو آپ یہی سمجھتے تھے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ کہتے کچھ دن تو یہی حالت رہی، پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی اور فرمایا، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھ سے فرمایا، عائشہ تمہیں خبر ہے کہ جس چیز کے لیے میں نے اللہ پاک سے مناجات کی تھی، میں نے دعا کی تھی، اس کے متعلق مجھے بتلا دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو شخص میرے پاس آئے، یعنی آپ خواب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف بیٹھا، پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا بیماری ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ جادو ہے۔ کہتے پھر پہلے والے نے یعنی فرشتے نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ تو کہتے دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم یہودی نے، لبید بن عاصم یہودی نے۔ پوچھا کہ کس چیز میں کیا ہے، یعنی جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ تو کہتے دوسرے نے کہا کہ کنگھی اور کچھ بال اور کھجور کے پھل کے غلاف کے اندر کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا ہے کہ ایک فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے، وہاں پر ہے، چاہے زروان نام تھا کہ چاہے زروان میں ہے۔ تو کہتے اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کنواں یہی ہے کہ جس کی صورت اور پانی مجھے دکھایا گیا، وہ کنواں یہیں پر ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس کے اندر سے یعنی آپ نے وہ کنگھی کے بال اور وہ چیزیں نکال دی، اور اس وقت اللہ رب العزت نے آپ پر یہ جو آخری صورتیں ہیں معوذتین، یہ صورتیں نازل فرمائیں۔ اب آپ کے بالوں کو گرہ لگایا گیا تھا، یعنی آپ ایک ایک گرہ کھولتے تھے اور سورہ معوذتین جو آخری دو صورتیں ہیں اس کے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق تو ایک گرہ کھولتے تھے، من شر ما خلق دوسرا گرہ، تو اسی طرح یعنی آپ نے دو صورتیں پڑھی اور تمام گرے کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ہلکا ہو گیا، اور آپ کی جو طبیعت میں خلچان تھی، جو طبیعت میں باری پھن تھا، طبیعت میں عجیب سا بوجھل تھا، آپ کو اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ تو اسی طرح کبھی سحر کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے انہوں نے آپ کو مطلب مارنے کی کوشش کی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور کبھی زہر کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی ایک یہودن نے، یعنی ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کھلا دیا تھا۔ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت تک محسوس رہا۔ روایات میں آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہی یہودی عورت بکری کا زہر آلودہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اس میں سے اٹھایا، یعنی دست کا گوشت اس میں سے اٹھایا اور کھانا شروع کیا۔ چند صحابہ نے بھی کھانا شروع کیا۔ جب کچھ کھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے سب ہاتھ اٹھا لو، اور اس یہودی عورت کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جب وہ عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ تو کہتے اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کے اس ہاتھ نے مجھے خبر دی جو میرے ہاتھ میں ہے، یعنی جو میرے ہاتھ میں گوشت ہے اس نے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں۔ اس نے میرے سامنے اقرار کیا۔
تو کہتی کہ اس عورت نے بھی اقرار کر لیا اور کہا کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہے کہ اگر واقعی آپ نبی ہے تو آپ کو تو نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو ہم آرام سے پھر جی لیں گے، یعنی آپ کے ان تبلیغ اور آپ کے نعوذ باللہ آپ کے ان باتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قصور کو معاف فرمایا، کچھ سزا نہیں دی، لیکن جس نے اس گوشت میں سے کھایا وفات پا گیا صحابہ میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کو بدن سے نکالنے کے لیے یعنی خون نکلوایا، جس کو مطلب یعنی پچنے لگوانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی خون نکالا جاتا ہے جسم کے مخصوص حصوں سے، جس سے اس خون زہر کا اثر جو ہے وہ زائل ہو گیا تھا۔ حجامہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں پیغمبر کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، حالانکہ دیکھیں کوئی بھی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ حکم الہی سے بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی اپنی طرف سے بات نہیں فرماتے، بلکہ یہ تو حکم الہی سے بولتے ہیں۔ لیکن خیر ان لوگوں کو جب بھی بات اچھی نہیں لگتی تو وہ تکبر کرتے، اور اس تکبر کا پھر غصہ کس طریقے سے نکالتے کہ یا تو آپ علیہ السلام کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے یا پھر زہر کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے بھی انہوں نے کئی انبیاء کی تکذیب کی، اور کئی پیغمبروں کو انہوں نے مطلب قتل بھی کیا، اور فرمایا گیا ہے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی کفار کہتے تھے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل مطلب پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دل ہر قسم کے علم کے غلاف اور برتن ہیں، یعنی ان میں ہر قسم کا علم بھرا ہوا ہے، تمہارے علم کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ آپ کے علم کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے دل تو خود برتن ہیں، ہر طرح کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ بھی ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے دل پر علم کے برتن ہیں، یعنی جو بات سنتے ہیں اسے محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن تمہاری بات کو نہ تو ہمارے دل سمجھتے ہیں نہ محفوظ کرتے ہیں۔ سو اگر تمہاری بات میں کسی قسم کی بھی خیر اور نیکی ہوتی نا تو ہمارے دل ضرور اسے محفوظ کر لیتے اور سمجھتے ہیں۔ تو کہتے اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی ان کے قول کے رد میں، اور فرمایا کہ ان کی یہ بات کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ، ان کے دلوں پر اللہ کی لعنت ہے، پٹکار ہے، کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بِکُفْرِہِمْ، یہ لعنت ان پر ان کے کفر کی وجہ سے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے یہ علم کے برتن نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا یہ بالکل خلاف عادت ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، بلکہ وجہ اس انکار کی یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو ہر قسم کی خیر سے دور کر دیا ہے، انہیں دھتکار دیا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے ان دلوں پر کہ جس دل کو پیغمبر کی بات سمجھنا ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ہیں ان میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کے مقابلے میں مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ایمان لائے تھے، لیکن یہودی بہت کم ایمان لائے تھے، کچھ ہی یہودی جو تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔
آگے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب پہنچی ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو سچ بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہیں، اور معہم ان کے پاس جو کتاب تھی سے مراد تورات ہیں۔ اس بات کو توجہ سے سنیے گا، اہم بات ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، وہ پہلے سے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر فتح بھی مانگا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل کتاب کی یہ حالت تھی کہ جب یہ مشرکین عرب سے مقابلہ کرتے تھے لڑائی میں، ان کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور برکت سے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے رب کریم، اگر یعنی جو آخری زمان میں نبی آئیں گے اس نبی کی برکت سے اللہ ہمیں فتح یابی عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک ان کو فتح یابی فرماتے تھے، یعنی آپ کے وسیلے سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہوں نے آپ لوگوں کا انکار کیا، آپ کا انکار کیا۔ یعنی اس لیے کہ آپ کے تمام صفات اور حالات تورات میں تھے، تو انہی صفات اور حالات کے ذریعے سے یہ مدد مانگا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہماری مدد کر، تو کہتے اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو جاتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نبی برحق ہیں، ان کی ہر بات سچی ہے۔ آپ کی برکت سے جس نے بھی مانگا اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا۔ آپ کی برکت سے اللہ نے اس دنیا کو وجود دیا، آسمان کو وجود دیا، زمین کو وجود دی۔ یا پھر معنی یہ ہے کہ یہود مشرکین پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اوصاف ظاہر کرتے تو یہ بھی کہتے تھے کہ ان قریب ایک نبی تشریف لائیں گے اور ہم سب ان کی اتباع کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ان کے پاس وہ جن کی یعنی یہ لوگ پہچان بھی رکھتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اس کفر کی وجہ دیکھیے دو ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آپ کا انکار کیوں کیا۔ یا تو اس بات کی ضد کہ یہودیوں میں سے کوئی نبی کیوں نہ ہوا، یا پھر مال اور ریاست جانے کا خوف کہ اگر ہم نے اس نبی کی صفات کو ظاہر کر دیا تو ہمارے ہاتھ جو مال آ رہا ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، خدا کی لعنت ہو ان کافروں پر، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، اس مال پر کہ جس مال کو یہ میرے حبیب کے صفات چھپا کر حاصل کر رہے ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ شے جس کے بدلے خریدا انہوں نے اپنی جانوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے عوض انہوں نے اپنے نفس کے اخروی یعنی اپنے آخرت کے حصے کو بیچ ڈالا، وہ بہت بری چیز ہے۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو ایک غلط خیال کے بدلے میں خرید لیا، وہ بہت بری ہے۔ قرآن کہہ رہے کہ یکفروا بما انزل اللہ، کیا انکار کرنے لگے ایک کلام کا جو اتارا اللہ نے، بغین حسد کی وجہ سے،
یعنی حسد کی وجہ سے تم نے اس پیغمبر خدا کا انکار کیا، ضد کی وجہ سے باغی ہو گئے۔ اور حسد کیا تھی، جس کا ذکر میں بار بار کر رہی ہوں کہ بھئی یہ نبی اولاد اسماعیل میں سے کیوں ہے، اولاد اسحاق میں سے کیوں نہیں ہے، یعنی یہودیوں میں سے کیوں نہیں ہے۔ ینزل اللہ، کہ اتارے اللہ قرآن کے متعلق، یعنی یا تو ان کو حسد اس پر بھی تھا کہ اللہ پاک نے قرآن کو اتارا، ان کو بھی ایک کتاب ملی من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ ینزل اللہ من فضل ہی، اللہ پاک تو اتارتا ہے نبوت کو اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ بندے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، پس کمایا انہوں نے غصے پر غصہ۔ غصے پر غصے سے کیا مراد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا تو اللہ کا ان پر غصہ ہوا۔ اس سے پہلے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، اللہ کا غصہ اس پر بھی ہوا۔ یا پھر غضب علی غضب کا مطلب یہ ہے کہ تورات پر عمل نہیں کیا، بچڑے کی عبادت کرنے لگے، ہفتے کے دن زیادتی کرنے لگے، تو اسی طرح یہ غصے پر غصہ اللہ کو دلاتے رہے، اللہ کے غضب میں مبتلا ہوتے رہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کو عذاب ہوگا، اس سے ان کو ذلیل اور رسوا کرنا مقصود ہے۔ واقعی